یہ زنانہ فکر تبلیغی جماعت کی دی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ جماعت مومنوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ جماعت یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی ہے۔ چلاتا کوئی ہو، بنایا جس نے ہے اس پر ہماری نگاہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہو؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سب خیریت سے رہیں گے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ تمام دنیا کے انسان چین و سکون اور امن کے ساتھ زندگیاں گزارے۔ کسی انسان کو اس کی بھلائی اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کے لیے آخرت کی تیاری کی دعوت دیں، اس کو دین کی دعوت دیں، رب رسول کی طرف اس کو بلائیں۔ اس سے بہترین بات کسی کی نہیں ہو سکتی جو بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اس کے لیے جو سب سے آگے بڑھ چڑھ کر کے جو محنت کر رہے ہیں وہ تبلیغ جماعت کے حضرات۔ اور تبلیغ جماعت کیا ہے؟ تبلیغ جماعت کرتی کیا ہے؟ اور اس کے پیچھے لوگ ہاتھ دھو کر کے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ تو ہم دیکھیں گے، سن سکتے ہیں کہ اس تبلیغ جماعت کے پیچھے کیا کیا یہ لوگ بہتان لگا رہے ہیں۔ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے وہ لوگ مسلمان ہیں، مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، پھر بھی ایک مسلمان جماعت کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو پتہ نہیں ان کو کیا ملتا ہے۔ ذرا سنیے ان کی باتیں، کس طرح سے عجیب طریقے سے یہ لوگ جو ہے جھوم جھوم کر کے، بن ڈھن کر کے، ہنس ہنس کر کے مذاقیں اڑاتے ہیں۔ سنیے ذرا۔ یہ زنانہ فکر تبلیغی جماعت کی دی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ جماعت مومنوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ جماعت یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی ہے۔ چلاتا کوئی ہو، بنایا جس نے ہے اس پر ہماری نگاہ ہے۔ تو ناظرین آپ نے سنا ہے کہ یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے کہ یہ جو جماعت ہے تبلیغ جماعت، یہ کوئی مسلمانوں نے بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے۔ یہ جماعت جو ہے یہود و نصارہ بنائی ہوئی جماعت ہے۔ میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، امیر القادری سے، کہ اگر یہ جماعت یہود نصارہ بنائی ہوئی جماعت ہے تو جا کر کے یہ لوگ گرجا گھروں کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ مسجدوں کی طرف کیوں بلاتے ہیں؟ کیا یہود نصارہ مسلمانوں کو مسجدوں سے جوڑنے کے لیے اس جماعت کو بنائے ہیں کہ جھوم جھوم کر کے، چیخ چیخ کر کے بولنے سے جھوٹ سچ نہیں ہو جاتا؟ مولانا ذرا سوچ سمجھ کے بات کیا کیجئے۔ جسے بھی کرسی مل جاتی ہے اور میک مل جاتا ہے، سامنے 10 آدمی سننے والے بیٹھ جاتے ہیں تو ان کے زبانوں پہ سب سے پہلے الزام لگانے کے لیے جو جماعت ملتی ہے تو وہ تبلیغ جماعت۔ ایک ایسا ظلم ہے بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس سے آپ کی جو ہے عزت بڑھ نہیں جائے بلکہ گھٹ جائے گی۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ میری عزت بڑھ جائے گی کہ لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، ہمارے بارے میں تعریفیں کریں گے، لیکن آپ یہ سوچئے کہ کسی ایک جماعت کے اوپر، وہ جماعت جو ہر حال میں بھی دین کی محنت کرتی ہے، اس جماعت کی طرف آپ انگلی اٹھا رہے ہیں تو یہ ایک جگہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو واہوا مل رہا ہے، تو دوسری طرف آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ کی طرف سے یہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے صاحب کیا ہنس ہنس کے جو ہے کس طریقے سے جماعت کے، تبلیغ جماعت کی مذاق اڑا رہے ہیں۔ سنیے ذرا کہ مسلمانوں سنو، تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ ہاں پوچھیں گے مولانا وہ کیوں؟ سنو، یہ جماعت والے مر جائیں گے نا، ان کو جب ان کی خبر میں لٹا دیا جائے گا تو خدا کی قسم ان کی خبر میں ان کو بچانے کوئی امیر صاحب نہیں آئے گا، کوئی ان کی خبر میں کوئی نہیں آئے گا دوستو۔ نہ جماعت والوں کی خبر میں امیر صاحب آئیں گے، نہ سلفیوں کی خبر میں شیخ صاحب آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا یہ مذاقیں ہیں؟ کیا ایسا لگتا ہے وہ خود جو ہے مذاق کرتے ہیں، وہ خود ہنس لیتے ہیں، اپنی ان کے پاواں انہوں خود پڑھ لیتے ہیں، ان کی تعریف انہوں خود کر لیتے ہیں،
اور لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں شان سے کہ میں کچھ کر دیا ہوں، کچھ بول دیا ہوں. تو کون سے تبلیغ جماعت والوں نے کہا کہ ہمارے خبر میں امیر صاحب آئیں گے، ہمارے خبر میں حاجی صاحب آئیں گے، خاجی صاحب آئیں گے؟ کیا کسی دوسروں کی خبروں میں کیا مرشد صاحب جائیں گے؟ سلفیوں کے خبر میں جو ہے شیخ صاحب جائیں گے؟ کس نے کہا ہے یہ باتیں؟ کہ بھئی جماعت میں جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، چلا 4 مہینے کے لیے جاتے ہیں، سیر روزہ یعنی 3 دن کے لیے جاتے ہیں، یا 1 دن کے لیے بھی جاتے ہیں تو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ کیسی مذاق ہوئی کہ ایک آدمی میٹنگ میں بولتا ہے کہ تبلیغ جماعت کو دہشت گرد لوگوں سے تعلقات ہے، یہ جو ہے مذہب بدلواتے ہیں. یہ لوگ یہ بات بولتے ہیں، لیکن اپنے ہی لوگ جو ہے اس جماعت کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں. پتہ نہیں ان کو کیا ملتا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کوئی وہ جوک بھی نہیں ہے، کوئی ہنسنے کی بات بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ بولتے ہیں تبلیغ والے اگر مر گئے، خبر میں لٹا دیا گیا، ان کے سامنے کیا ان کو بچانے کے لیے امیر صاحب آئیں گے؟ ارے کسی کو بچانے کے لیے کوئی امیر صاحب، غریب صاحب نہیں آئیں گے، بلکہ اس کے اچھے اعمال اس کو بچائیں گے، اس کا ایمان اس کو بچائے گا، اس کا یقین اس کو بچائے گا، اس کا اخلاص اس کو بچائے گا، اس کے عبادات اس کو بچائیں گے. یہ علل اعلان ہر کوئی بولنے کی بات ہے. یہ کہاں سے نئی نئی باتیں آپ بنا رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب یہ دیکھیے مولانا سعد صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں، اور مولانا سعد صاحب کے پیچھے چلنے والوں کو کیا کہہ رہے ہیں، میرے سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے. ممبروں پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں، شرم آنا چاہیے ایسے لوگوں کو. سنیے. کیونکہ ان کی غلطی نہیں بیچاروں کی، غلطی ان کی ہے جو حضرت جی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ حضرت جی کے انبھکت ہیں، حضرت جی کے انبھکت ہیں. غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ان کی ہے. ہم جیسے عالم کی ان کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے. تو مولانا سعد صاحب کو فالو کرنے والی جماعت گمراہ کیوں نہیں ہے؟ احمد رضا کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ گمراہ ہیں، تو احمد رضا کو فالو کرنے والے لوگ گمراہ ہیں. مودودی، مولانا مودودی جماعت اسلامی جن کی جماعت ہے، ان کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ گمراہ ہیں، کیونکہ مولانا مودودی کے نظریات غلط تھے. تو جب مولانا مودودی کے نظریات غلط ہونے کی وجہ سے پوری جماعت اسلامی کیا ہے، گمراہ کہلائے گی، تو مولانا سعد صاحب گمراہ ہیں، ان کے فالوورز گمراہ کیوں نہیں کہلائیں گے؟ یہ سوال ہے میرا، اس کا جواب مجھے دے دینا تو میں تسلیم کر لوں گا. تو دوستو آپ نے سنا ہے کہ یہ مولانا صاحب جو ہے ممبر پر بیٹھ کر کے وہ جماعت گمراہ ہے، یہ جماعت گمراہ ہے، یہ جماعت گمراہ ہے. کہ بھئی آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ کیا آپ ٹھیکیدار ہو کہ کس کو گمراہ بولنا ہے، کس کو صحیح راہ بولنا ہے، کون کافر ہے، کون مسلمان ہے، کون دین سے ہٹ گیا ہے، کون شریعت سے ہٹ گیا ہے؟ کہ الزام بہتانے لگاتے ہوئے کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ تو آپ سیدھا جو ہے مولانا سعد صاحب کو طرف ٹارگٹ بنائے ہو. مولانا سعد صاحب جو ہے گمراہ ہے، ان کو ماننے والی پوری جماعت گمراہ ہے. یہ کیسی بات ہے بھائی؟ کس نے بتایا آپ کو؟ ایک آدمی گمراہ ہے، صحیح راہ چل رہا ہے، اس کا فیصلہ کون کرنے والا ہے؟ پھر آپ بولتے ہیں کہ ہم جیسے عالموں کی وہ عزت نہیں کرتے. چلو آپ کی عزت کر لی ہے تو سب صحیح ہو جائے گا؟ کیا آپ عزت کے بھوکے ہیں؟ عزت کون دینے والا ہے؟ عزت کا مالک تو اللہ ہے، ذلت کا مالک تو اللہ ہے. ایک وقت تھا اللہ تعالیٰ عزت کے چوٹیوں پہ بٹھانے کا وقت تھا، تو لوگوں کے سامنے ذلیل کا ایک نقشہ بنایا. لوگ ذلیل کرنا چاہتے تھے مولانا سعد صاحب کو کہ سارے ہندوستان کے لوگ آپ کیا پڑیں گے ان کے پیچھے، کہ پورا ہندوستان ایک وقت ایسا تھا، کووڈ کے ٹائم پہ، کرونا کے ٹائم پہ سارا انڈیا ان کے پیچھے پڑ گیا تھا. لیکن کچھ نہیں بگڑا ان کا. کیوں؟ اس لیے کہ عزت کا مالک تو اللہ ہے. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت کے چوٹیوں پہ بٹھایا ہوا ہے. تو یہ اندازہ آپ لگانا، یہ جو ہے حساب لگانا چھوڑ دیجئے کہ کون گمراہ ہے، کون کافر ہے، کون منافق ہے. اس کا ٹھیکیدار آپ کو اللہ نے نہیں بنایا ہے. کہ آپ اگر بول دیتے ہیں کہ ہم مان لیں، اس کی کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ بولتے ہیں کہ اس کا مجھے ثبوت لا کر دیجئے، اس کا جواب دیجئے. کیا جواب آپ کو دیں؟ میں جواب دے رہا ہوں آپ کو. اتنی دور تک جانے کی ضرورت نہیں، مولانا صاحب تک پہنچنے کی آپ کی اوقات ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سے ایسا کام لے رہا ہے. اللہ ان کو چن لیا ہے، وہ چنندہ بندوں میں سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں آپ. اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، ان کا سایہ
سارے انسانوں کے، سارے مسلمانوں کے سروں پر تا دیر تک ان کے سایہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ تو دوستو، یہ صاحب جو ہے اس طریقے سے الزامات لگاتے جا رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں کو کون ٹھیکیدار بنایا ہے، کون ذمہ داری دیا ہے، کہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بولتے ہیں کہ ہم جیسے عالموں کی عزت نہیں کرتے، کہ عزت کے بھوکے ہو آپ۔ اب دیکھیے یہ جو لڑکا ہے، اس کو جو ہے پتہ نہیں کیا معلوم ہے تبلیغ جماعت کے بارے میں، کیا کیا بول رہا ہے۔ آپ ذرا سنیے اس کی تکلیف سنیے آپ دیکھیں گے کہ تبلیغی جماعت میں نکلنے والے 99% اکثر جو ہے غیر علماء ہوتے ہیں، ایک بھی عالم نہیں ہوتا۔ چھان کر دیکھ لے، پورے وضاحت کے ساتھ، پورے ثبوت کے ساتھ بول رہا ہوں، آن ریکارڈ بول رہا ہوں کہ جماعت میں نکلنے والے سارے کے سارے غیر عالم ہوتے ہیں، عالم نہیں ہوتے، کسی بھی مدرسے سے فارغ نہیں ہوتے، سب عوام ہوتے، عوام جو اپنے تجارت میں، کاروبار میں، دھندے میں، کھیتی باڑی میں، گھر بار میں مشغول رہتے۔ ایسے لوگوں کو یہ تبلیغی جماعت والے ہدف بنا کر ٹارگٹ بنا کر ان لوگوں کو جماعت میں لے کر جاتے ہیں۔ ایک صحیح علم رکھنے والا یہ جان لے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل۔ تو دوستو، آپ نے سنا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے کیا کیا کہہ رہا ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کی جماعت کے اندر سب ان پڑھ رہتے ہیں، ایک بھی عالم نہیں رہتا، سب غیر عالم ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ایسے ہی لوگوں کے پاس جاتے ہیں یہ مخلص جماعت والے، جن کو کلمہ نہیں آتا ہے، کلمہ یاد نہیں ہے، جن کو غسل کا طریقہ نہیں آتا، نماز کا طریقہ نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا ہی چھوڑ دیے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پاس جاتے ہیں، ان کو سمجھاتے بجھاتے ہیں، مسجدوں میں لاتے ہیں، کلمہ سکھاتے ہیں، وضو کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، اور وہ ان پڑھ آدمی، یہ ان پڑھ جماعت اس ان پڑھ کے پاس جاتی ہے، اس کو مسجد میں لاتی ہے، اس کو کلمہ سکھاتی ہے، نماز سکھاتی ہے، دین کا طریقہ سکھاتی ہے، شریعت کے مطابق چلنے کا ایک نقشہ بتاتی ہے۔ تو یہ ان پڑھ لوگوں کے سمجھانے پر وہ ان پڑھ آدمی، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، گھر جاتا ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میرا بچہ اسکول میں نہیں پڑھے گا، میرا بچہ کانوینٹ میں نہیں پڑھے گا، میرا بچہ گاؤں کی اسکول میں، ہائی اسکول میں نہیں پڑھے گا، میرا بچہ مدرسے میں پڑھے گا، فیصلہ کرتا ہے وہ ان پڑھ آدمی۔ اس ان پڑھ جماعت کی دعوت کی برکت سے وہ ان پڑھ آدمی اپنے بچے کو لے جا کر کے مدرسے میں چھوڑتا ہے، اپنے بچے کو حافظ بناتا ہے، عالم بناتا ہے، مفتی بناتا ہے۔ اس کا بچہ، ان پڑھ آدمی کا بچہ، ان پڑھ جماعت کی دعوت دینے کی برکت سے ایک ان پڑھ آدمی کا بچہ عالم بنتا ہے، حافظ بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، قاری بنتا ہے، دین کا داعی بنتا ہے، دین کا سپاہی بنتا ہے۔ کیا غلطی ہے؟ تمہیں کیا معلوم جماعت کے بارے میں، تبلیغ جماعت کے بارے میں انگلیاں اٹھا اٹھا کر کے دکھاتے ہو۔ ہاں، مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ان پڑھ لوگوں کی زندگیوں میں دین کا آنا آپ کو پسند نہیں ہے۔ ایک دو مسجد ہے جس بستی میں، اس بستی میں 10 مسجدیں ہو جانا آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کو چبھ رہا ہے۔ جس گاؤں میں مدرسہ تک نہیں ہے، ہر گاؤں میں مدرسے بنتے جا رہے ہیں، ان مدارس کے اندر بچے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ دین تو برباد ہونا چاہیے، شریعت کو تو برباد ہونا چاہیے، اسلام ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ سب کے زندگیوں میں دین کیوں آ رہا ہے؟ جب یہ کام ہو رہا ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی میرے خیال سے۔ تو وہ تکلیف آپ اس طریقے سے مائک کے سامنے آ کے نکل رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، میرے تو سمجھ میں نہیں آتا آپ حضرات کیا سمجھتے ہیں؟ دعوت و تبلیغ کی جماعت کی محنت کیا چیز ہے؟ وہاں تک یہ لوگ پہنچتے ہیں جہاں آپ نہیں جا پاتے ہیں، جن لوگوں کو آپ دعوت نہیں دیتے ہیں، جن لوگوں کی فکر آپ نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے پاس یہ تبلیغ جماعت والے، جہاں بستی میں ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر ایک مسلمان ہے، اس مسلمان کا نام آپ کو معلوم نہیں ہے، اس مسلمان کیا کرتا ہے، کیسی حالت میں زندگی گزارتا ہے، پیسے تو بہت ہے لیکن دینداری نہیں ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والے، جماعت والے وہاں پہنچتے ہیں، اس کی آخرت کی فکر کرتے ہیں، اس کو مسجد میں لاتے ہیں، اس کی آخرت کی زندگی کی تیاری کے بارے میں اس کو سکھاتے ہیں۔ یہ غلطی ہے؟ تو دوستو، ایسی باتوں میں نہ آئے۔
ایسے بکنے والے بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے، بکتے رہیں گے، لیکن آپ دکھائیں کہ کسی تبلیغ جماعت کا ایک آدمی کسی دوسری جماعت کو برا بھلا کہتا ہو اور وہ سٹیج پر بیٹھ کر کے مائک کے سامنے آ کر کے وہ جماعت گمراہ ہے، یہ جماعت گمراہ ہے، یہ فرقہ گمراہ ہے، ایسا کوئی تبلیغ جماعت کا ایک آدمی اگر آپ کے سامنے کہتا ہے، آپ کے پاس آپ کے علم ہے، تو آپ مجھے وہ ویڈیو کلپ بتائیے تو میں مان لوں گا تمام ثبوتیں۔ کوئی جب تبلیغ والے کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی جماعت کو برا بھلا کہنے کی اور کسی جماعت کو گمراہ کہنے کی، کسی جماعت کو کافر کہنے کی، کسی ایک آدمی کو بھی کافر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کافر کو بھی کافر مت بولو۔ آپ مسلمان اتنے سارے چلنے والی جماعت کو گمراہ کہہ رہے ہیں، ذرا حیا کیجئے، شرم کیجئے، اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزاریے۔ یہی چند باتیں تھے جو غلط فہمیاں لوگ ہو رہے ہیں تبلیغ جماعت کو لے کر کے، یہ غلط ہے دوستو۔ تبلیغ جماعت بس اخلاص کے ساتھ مخلصین کی جماعت ہے، ان کو کسی سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ بس اپنے دھن میں کام کرتے ہیں۔ ان کے لیے آپ بھی دعا فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔